السلام علیکم۔ آج ہم کلام یا مرکب کے اقسام کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مرکب ناقص کی قسم کی تھی۔ آج ہے مرکب تام۔ دو یا دو سے زائد لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کہنے والے کا مقصد پورا ہو جائے، سننے والے کو صحیح سمجھ آ جائے اور وہ الفاظ بامعنی بھی ہوں، مرکب تام کہلاتا ہے۔ مثلاً عظمیٰ آئی، نجمہ نے اسکول کا کام کیا، فاطمہ نیک ہے۔ مرکب تام کے دو حصے ہیں۔ ایک مسند، یعنی مرکب تام جملے میں ثابت کیا جائے وہ مسند کہلاتا ہے، اور دوسرا ہے مسند علیہ، جس کے لیے ثابت کیا جائے وہ مسند علیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً عظمیٰ آئی میں آئی مسند اور عظمیٰ مسند علیہ ہے، یعنی آنا جون سا ہے وہ عظمیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ اہم بات اس میں یہ ہے کہ مسند اسم اور فعل دونوں ہو سکتے ہیں، جبکہ مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے۔ مرکب تام کی اقسام۔ مرکب تام کی دو اقسام ہیں، ایک جملہ خبریہ اور دوسری جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس میں کسی بات کے ہونے یا کسی کام کے کرنے، ہونے یا سہنے کی خبر دی گئی ہو اور جملہ بولنے والے کو سچا یا جھوٹا قرار دیا جا سکے، جیسے اسلم بڑا شریر لڑکا ہے، اکرم ذہین لڑکا ہے۔ ان دونوں جملوں میں مبتدا یعنی اسم کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر دی گئی ہے، لہٰذا یہ جملے جملہ خبریہ ہیں۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں خواہش، تمنا، دعا، حکم، ممانعت یا اجازت، تاکید یا سوال کے معنی کا ہونا پایا جائے، جیسے خواہش و تمنا، کاش میں نے محنت کی ہوتی۔ دعا، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ نصیحت، ایمن اور احمد محنت سے پڑھو۔ تاکید، صفیہ کل ہمارے گھر ضرور آنا۔ حکم، نجمہ کھانا پکاؤ۔ ممانعت، فاطمہ شرارت نہ کرو۔ سوال، کیا شفیق نے نماز پڑھ لی ہے؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔